الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة مريم: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ترجمہ: اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی تھی۔ لڑکپن ہی سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم و دانش، علم و حکمت، فراست صادقہ، احکام کتاب اور آداب عبودیت و خدمت کی معرفت عطا فرما دی تھی۔ لڑکوں نے ایک مرتبہ انہیں کھیلنے کو بلایا اور کہا کہ ہم اس واسطے نہیں بنائے گئے، گویا کھیل کود میں رغبت نہیں تھی۔ بہت سے علماء کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام عادات کے خلاف ان کو لڑکپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شوق و ذوق، رحمت و شفقت، رقت و نرم دلی، محبت اور محبوبیت عطائے فرمائی تھی، اور صاف ستھرا، پاکیزہ روح، پاکیزہ خو، مبارک و سعید، متقی اور پرہیزگار بنایا تھا۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن جاتی تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام متکبر، سرکش اور خود سر نہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی آرزو کے لڑکے اکثر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسے نہ تھے۔ اور ہم نے یہ عام زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی کے یہاں اولاد بہت عرصے کے بعد ہوتی ہے اور بہت دعاؤں کے بعد اور انتظار کے بعد ہوتی ہے، تو وہ اولاد خود سر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس اولاد کی بہت آؤ بھگت اور اس کو بہت لاڈلا بنایا جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے پر سلام بھیجے تو اس سے محض تشریف اور عزت افزائی مراد ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس پر کچھ گرفت نہیں، اور ولادت سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک کسی وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خوردہ گیری نہیں، خدا کی پکڑ سے ہمیشہ مامون اور مسعون ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، مسلمانوں کو متحد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔